ناظرین جبل پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد اسالم۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ گلگت کے شہری اس وقت کس طرح کے مسائل فیس کر رہے ہیں، جو صوبائی حکومت سے ریلیٹ کرتے ہوں، جو وفاقی حکومت سے ریلیٹ کرتے ہوں یا کوئی اور سٹیک ہولڈر کے حوالے سے بات کرتے ہوں۔ تو گلگت کے شہری بالخصوص کاروباری اور عوامی حلقے جو ہے گلگت کے اس وقت جو بڑے مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور لوگ کس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں۔ آئیے ناظرین شہریوں کے مسائل، مختلف حلقوں کے مسائل انہی کی زبانی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ناظرین اس وقت ہم مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم انجمن تاجران کے سیکرٹری جنرل مسعود الرحمان سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت آپ بحیثیت تاجر آپ کس طرح کے مسائل آپ فیس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو کورونا نے کاروبار تباہ کیا، اس کے بعد سیلابوں نے پورا پاکستان کا برا حال کیا ہے۔ اب ہم کسی چیز کو منگواتے ہیں تو وہ وہاں سے مہینے بعد بھی نہیں ملتا ہے۔ اس وقت گلگت بلتستان میں گیس کی قیمت ابھی آج سنا 4000 روپے ہو گئے، جبکہ بجلی کا نظام یہاں یہ ہے کہ آج کل ہمارا جو کاروبار ہے وہ بجلی پہ منحصر ہے۔ ہمارے موبائل والے ہیں، ٹیلر ہیں، کافی چیزیں جو ہیں بجلی سے وابستہ ہے۔ گلگت ورکشاپ ہے۔ گلگت بلتستان میں بجلی کا نظام جو ہے اتنے پانی جو ہے بہہ رہا ہے اور یہ تربیلا آباد کر رہا ہے وہاں سے بجلی۔ یہاں گلگت میں ہمیں سردیوں میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہلے جو کرونا کی وجہ سے کاروبار تباہ تھا، ابھی خدا کر کے تھوڑا سا کاروبار جا رہا تھا کہ اتنے میں یہ سیلابوں نے جو ہے نا کاروبار کو تباہ کر دیا، اور مہنگائی اتنی بڑی ہے کہ ہر چیز ٹرپل جو ہو گیا، لوگ پریشان حال ہے۔ دوائی جو ہے نا وہ ٹرپل قیمت پہ ہو گئی۔ اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو آدمی اینٹی بائیوٹک نہیں لے سکتا ہے، عام گولی لے کر گزارا کر سکتا ہے۔ پیناڈول بازار میں شارٹ ہوتی ہے اور ذخیرہ اندوزی کا بھی کوئی حد نہیں ہے پاکستان میں۔ تو اس لیے گلگت بلتستان میں ابھی جو حالات ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ روڈ کا حالت یہ ہے کہ وہاں جو ٹرک ایبل روڈ ہے وہ سارے خراب ہے۔ اب بابوسر کے ذریعے اگر وہ ٹرک والا کرایہ مانگتا ہے تو ابھی اوپر بابوسر کے روڈ سے وہ 1.5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، اور اس طرح یہاں تمام چیزیں جو ہے نا وہ مہنگی ہو رہی ہیں۔ لہٰذا حکومت کو چاہے کہ کچھ دن اب مالاکنڈ ایجنسی میں ٹیکس کا نظام نہیں، وہ ٹیکس نظام وہاں پہ لاگو نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروباری ابھی اپنے پاؤں میں کھڑا نہیں ہوئے، حالانکہ وہ آئینی صوبہ ہے۔ یہاں جب گلگت بلتستان غیر آئینی صوبہ ہے، یہاں پہ ابھی ٹیکس لاگو کر رہے ہیں، حالات ایسے خراب ہے۔ اب مین روڈ پہ یہ صفائی کر رہے ہیں، مارکیٹوں میں صفائی نہیں کر رہے ہیں، نالیاں بھری ہوئی ہیں۔ صرف ایک مسیح برادری ہے جو بازار میں ٹھیکے کا کام کرتا ہے، جبکہ بلدیے میں 250 کے قریب ملازم بھرتی ہے، وہ سارے گھروں میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ صفائی کا نظام کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہے کہ ان دنوں میں کم سے کم یہ ٹیکس والا مسئلہ اور یہ گندم سبسڈی والا مسئلہ نہ چھڑیں۔ اگر ایسا کیا تو یہ گلگت والے اتنے تنگ ہیں تو یہ حالات کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین یقیناً انجمن تاجران کے رہنما نے اپنے جو بھی انہوں نے مسئلہ فیل کیا انہوں نے بتایا۔ یقیناً تنقید کی بجائے تنقید برائے تعمیر ہو تو اس سے یقیناً حکومت کو بھی رہنمائی ملتی ہے، باقی سٹیک ہولڈرز بھی اس طرف ان کا دہیان بڑھتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ مزید شہری موجود ہیں جن کا تعلق مختلف جماعتوں سے بھی ہے، تو ہم باری باری ان سے دولت کریم صاحب کا تعلق گوجال سے ہیں۔ آپ ذرا قریب تشریف لائیں، آپ اس وقت کس طرح کے مسائل فیس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل تو آج کل جو سب سے پریشان کن بات ہے وہ پورے پاکستان میں سیلاب سے جو متاثرین ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے کہ آسانی فرمائے ہے۔ سب سے بڑا مشکل اور ایک سانحہ جو ہے ہمارے ملک کے اوپر وہ سیلاب کی مد میں ہے۔ تو ہم سب شہریوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان متاثرین کا جس حد تک بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، ہم اپنا حصہ ان کے ساتھ ڈالیں۔ ساتھ ساتھ جو گلگت بلتستان، یہاں ہم کن مسائل کی ذکر کریں، ہم گنتے گنتے شاید دن گزرے لیکن مسائل کو ہم پیش نہ کر سکے۔ اس وقت ایسے حالات میں ہمارے موجودہ حکمران جو گلگت بلتستان کے اوپر ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، تو ان حالات میں ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، چونکہ ہمیں آج تک ایک آئینی حیثیت نہیں ملا ہے، اور ساتھ ساتھ سیلاب کا ایک پورے علاقے جو ہے اس سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔ ان حالات میں آپ اگر ٹیکس کی بات کریں گے اور ساتھ میں پھر جو گندم ہمیں سبسڈی کے مد میں گندم ملتا تھا اس سبسڈی کو بھی ختم کریں گے، تو میرے خیال میں یہ عوام کے اوپر ایک بم گرانے کے
مترادف ہوگا. اور ساتھ ساتھ چونکہ روڈ اتنے عرصے سے بند ہے, یہاں پہ تیل ختم ہوتا جا رہا, ڈیزل فیول وغیرہ, ساتھ ہی خوردنی اشیاء یہاں پہ قلت اختیار کر رہا ہے, اور ساتھ ہی جس طرح سے سیلاب نے متاثر کی ہے پن بجلی گرز کو, بجلی اس وقت پورے خطے کے اندر جو ہے بجلی کا ایک بہت بڑا بحران ہے. میری گزارش ہوگی ہماری تمام سیاسی جماعت سے کہ وہ اپنے اختلافات سے نکل کے عام عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. بے شک اختلافات ہوتی رہیں گی, ہوتے رہے, آئندہ بھی ہوگا, لیکن آج یہ وقت نہیں ہے, یہ موقع نہیں ہے کہ وہ آپس کے اختلافات کو آج پبلک کے سامنے لے آئے, بلکہ ان کو ساتھ مل کے عام پبلک کو ریلیف دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً اسمبلی کے اندر جب بھی تنخواہیں, مراعات, مفادات کی بات آتی ہے تو کون اپوزیشن میں ہے, کون حکومت میں ہے, پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن جب عوام کے حقیقی مسائل سامنے آ جاتے ہیں تو وہاں تمام جماعتیں اپنی اپنی سیاست کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, ساری جماعتیں. تو وفاق میں اس وقت پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم کے اندر سوائے پی ٹی آئی کے تقریباً ساری جماعتیں ہیں. تو اس وقت گندم کا جو ایشو پیدا ہو گیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت کا پیدا کردہ مسائل ہے, یہ مسئلہ ہے, یا وفاق کا؟ دیکھیں, میں اس میں سب تمام جماعتوں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. اب پی ڈی ایم کے لیے بھی چند عرصہ ہوا ہے, یہ لاوا آج نہیں بہت عرصے سے پک رہا تھا. بدقسمتی سے جس کو بھی سیٹ ملتا ہے وہ عوام کو بھول جاتے ہیں, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون ہو, چاہے پی ڈی ایم ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, وہ اپنے کرسیوں کے چکر میں ہوتے ہیں, اور عام عوام کے بارے میں ان کی سوچ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے اسمبلیوں میں بیٹھ کے, چاہے وفاق میں ہو چاہے صوبوں میں ہو, وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کا کوئی ایک نیا کوئی اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ عوام کے اوپر لاگو کر کے اپنا نمبر بنائے, اور اپنی ہسٹری کو اور آپ کے جو معاملات ہیں, آئینی معاملات ہیں, ان سے ہٹ کے, ان کو بھول کے وہ عوام کو دبانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. لہٰذا اس میں دوبارہ سے گزارش کروں گا تمام جو ہمارے لیڈرز ہیں, چاہے صوبے میں ہو چاہے وفاق میں ہو, گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کو سب سے پہلے بحال کرے, اس کے بعد ٹیکس اور سبسڈی کو ختم کرنے کی بات کر لیں. یقیناً تعمیر کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو یکجا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک سماجی اور سیاسی رہنما ہے, ان کا نام بھی گولڈن ہے, کلر بھی یقیناً گولڈن ہے. تو سلطان گولڈن صاحب, ان تمام ایشوز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور حالیہ دنوں میں حکومت چین نے جو امدادی پیکیج دیا ہے گلگت بلتستان کے لیے, اس پر بھی تھوڑی سی بات کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو احساس صاحب, میں آپ کا اور K2 ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً یہ لوگوں کے مسائل سن کے لوگوں تک آپ جو ہے نا رسائی دیتے ہیں. میں چائنا گورنمنٹ کا مشکور ہوں. جب بھی پاکستان کوئی مسائل میں ہو, چاہے جنگی حالات میں ہو, چاہے سیلاب میں ہو, چاہے کچھ بھی ہو, چائنا ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. کیونکہ ایک دور ایسا تھا چائنا تکلیف میں تھی تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑی تھی. آج وہ احسان کو احسان فراموش نہیں ہے. وہی احسان کو رکھتے ہوئے, یاد رکھتے ہوئے, جب بھی پاکستان کے اوپر قدرتی آفات آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. چائنا ہمارا بھائی ہے, بڑا بھائی ہے, اور میں چائنا گورنمنٹ ہمسایہ بھی ہے, اور ہمارا ہمسائے بھی ہے, قریبی ہمسائے بھی ہے, اور میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ وہ اس وقت جو ہے اس حالات میں, سیلاب کے حالات میں, سیلاب زدگان کو وہ نہیں بھولے. ہمیں ریلیف انہوں نے بھیج دیا اور مزید ریلیف بھیج رہے ہیں. اس وقت متاثرین سیلاب کے جو مسائل ہیں, اس کے علاوہ عام شہریوں کے کیا مسئلے ہیں؟ عام متاثرین سیلاب کے علاوہ اس وقت تو گلگت بلتستان تو مسئلے کے اوپر مسئلے پہ ہی ہے. آپ کا جس طرح مسعود صاحب نے کہا, گیس دن بدن بڑھ رہا ہے, کوکنگ آئل بڑھ رہا ہے, جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے, میں حیران ہوں کہ لوگ کس طرح اپنا سروائیو کریں. مزدور کی مزدوری, اگر ڈیلی وہ مزدوری کرے تو اس کو مہینے میں 12,000 13,000 روپے وہ لے لے گا, جبکہ ایک دکان میں جا کے وہ سودا لے لے تو 15,000 سے کم نہیں ہے ایک مرتبہ دکان میں جا کے. تو وہ بیچارہ کدھر سے پورا کرے گا؟ میں تو آخر میں اس پہ آ گیا ہوں, تمام یہ سیاستدانوں کے مراد ختم کر کے, ان سے سارے مراد اٹھا کے یہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. ان کو اپنی تنخواہیں بھی واپس کرنا چاہیے. جب یہ مشکل حالات میں تنخواہیں, مراعات اور بڑھ رہی تھی, اضافہ ہو رہا تھا اسمبلی کے اندر, تو وہاں تو سارے ایک پیج پر تھے.
बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब तनख्वाहें बढ़ रही थी उधर सारे एक पेज में थे, तो अब ये महंगाई उरूज पे आ गई है। इनको चाहिए अपने तनख्वाहें कम करे या तनख्वाह ले ही नहीं। इनके पास किस चीज़ की कमी है? वो बंदा असेंबली में आता है जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है। कोई भूखा नहीं है। कोई भूखा नहीं है, कोई नंगा नहीं है, कोई तड़ंगा नहीं है, लेकिन इनका हिर्स खत्म नहीं होता है। इनको चाहिए कि अपने तनख्वाहें वापस करे। अच्छा, हुकूमत चीन ने क्या कुछ दिया उस इमदादी पैकेज के अंदर? हुकूमत चीन ने खाने पीने की अशिया, जैकेट्स, जूते, जो रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, प्याज से लेके तकरीबन काफ़ी चीज़ें दी है। इसके अलावा मैं ऐड करूं, ये तो हुकूमत चीन दे देगी ही दे देगी। तलहा महमूद फाउंडेशन जो हर वक्त मतलब गिलगित बल्तिस्तान में जब भी आफात होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, ये कोरोना में हमने पूरी जीबी में 30 करोड़ रुपए मारियत का राशन दे दिया ताला महमूद फाउंडेशन की तरफ से। इस दफ़ा भी हमने कल GBDA को हैंड ओवर किया 16 टन राइस का ट्रक जो है ना वो ताला महमूद साहब ने भेज दिया। फिर इनके जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो मकान की डिज़ाइन बनाऊं उसमें भी मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा का। तो मैं हुकूमत चीन के साथ साथ ताला महमूद फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नाज़रीन, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है और नदी नाले जो है वो सैलाब की शक्ल इख्तियार करते हैं और मुस्तकबिल में भी बाज़ माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक ज़ेर ज़मीन यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में टकराव के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से आने वाले सालों में ज़लज़लों के भी इम्कानात हैं। तो लिहाजा इस हवाले से भी गिलगित बल्तिस्तान मुख़य्यर इदारों के और जो फाउंडेशंस हैं, जो इमदादी इदारे हैं, उनकी तवज्जो का गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा मुस्तहिक है, इसलिए कि यहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों पहाड़ हैं और इन हज़ारों पहाड़ों के साथ यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पर नदी नाले हैं और यकीनन पूरे पाकिस्तान को सैराब करने के लिए यहाँ पर इन पहाड़ों पर इतनी बर्फ़ पड़ती है और फिर यहाँ से ही पानी पूरे पाकिस्तान में ज़मीन को सरसब्ज़ रखने के लिए एक बहुत बड़ा एक ज़रिया है। तो जैसा कि इन्होंने इमदादी सरगर्मियों के हवाले से सुल्तान गोल्डन साहब ने कहा कि यकीनन ताला महमूद साहब समेत और भी जितने भी ऐसे मुख़य्यर शख्सियात हैं, इदारे हैं, उनको गिलगित बल्तिस्तान की तरफ अपना नज़र करम करना चाहिए ताकि इन इलाकों के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग बसते हैं उनके मसाइल को कम किया जा सके। जी नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में हम गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मसाइल की बात करते हैं और यकीनन फ्लड्स और सैलाबों ने मुल्क के बाकी इलाकों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी तबाही मचा दी और यकीनन इमदादी इदारों ने, सरकारी और गैर सरकारी इमदादी इदारों ने लोगों को हर मुमकिन रिलीफ पहुँचाने की भरपूर कोशिश की और यकीनन उसमें अलखिदमत फाउंडेशन की भी खिदमत नुमाया नज़र आ गई। ताहिर राना साहब, मैं आपको शो में वेलकम कहता हूँ। तो आप बताएँ कि गिलगित बल्तिस्तान में जानी माली नुकसान की अगर हम बात करें तो इसका तखमीना अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता? बहुत शुक्रिया इसालीम साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का, आप मसाइल को उजागर करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के। और अगर तखमीने की बात करें उससे कबल मैं बताता चलूँ कि 5 जुलाई से गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब भी सूरत हाल रही है, नालों में तुगयानी और इस तरह की सूरत हाल जिसमें बहुत सारे लोग मुतासिर हुए। उसके बाद फिर पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी ये सूरत हाल पैदा हो गई। तो यहाँ से इब्तदा हुई है और 25 अगस्त तक यहाँ पे मुख्तलिफ अज़ला 7 अज़ला इसमें मुतासिर रहे और इन 7 अज़ला के बहुत सारे गाँव ज़ेर आब आ गए, या आप ये कह सकते हैं कि फ्लड की वजह से कई जो इलाके हैं वो तबाह हाली की तस्वीर पेश करते हैं। इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 458 घराने या घर आप कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 300 से ज़ायद ऐसे घर हैं जो जुज़वी तौर पर इन सैलाबों की वजह से जिनको नुकसान पहुंचा है। 17 अफराद की कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, जबकि 3 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में। और साथ साथ 5500 कनाल ज़मीन जो काश्तकारी के काम आती थी लोगों की ज़मीनें,
وہ مختلف سیلاب کی وجہ سے وہ زمین بھی تباہ ہو چکی ہیں. کیونکہ ایک تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں سیلاب کی نوعیت گلگت بلتستان سے تھوڑی سی مختلف ہے. وہ اس طرح کی پنجاب میں اور بلوچستان میں یا سندھ میں سیلابی پانی کھڑا رہتا ہے زمین کے اوپر، اور جب بارشیں یا سیلاب کا وہ دباؤ کم ہوتا ہے تو وہ زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے اور وہ زمینیں زرخیز ہوتی ہیں. جبکہ گلگت بلتستان میں مڈی فلڈ اتنا زیادہ آتا ہے یا پتھر اتنے آتے ہیں سیلاب کے ساتھ کہ جس جگہ سے سیلاب کا گزر ہوتا ہے وہاں آئندہ کے لیے نہ تو وہاں کاشتکاری ہو سکتی ہے نہ آبادی ہو سکتی ہے. بہت سارے جگہوں پر ہم گئے، ہم نے ریلیف ایکٹیویٹیز کی، الخدمت فاؤنڈیشن کی. ہم تقریباً گلگت بلتستان کے ہر متاثرہ علاقے میں گئے ہیں. ہماری ریلیف ایکٹیویٹیز 5 جولائی سے لے کر آج تک جاری ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جو نالوں کے اندر سیلاب کا پانی آ رہا تھا، اس نے بہت سارے مقامات پر وہ اپنا جو راستہ ہے اس سے ڈائیورٹ ہو کے محلوں یا جو ولیجز کے اندر جو آبادیاں تھی ان میں جو سیلاب ہے اس کا گزر ہوا، جس کی وجہ سے ببر کے علاقے میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی. اسی طرح شیرکلا کے موس پری کے مقام پر جو آبادی تھی 7 افراد کی جانیں وہاں چلی گئی. تانگیر کے پھپٹ، گلی بالا، گلی پائن سمیت دیامر کا علاقہ ہے جہاں پہ سیلاب نے بہت زیادہ سینکڑوں گھرانے متاثر ہو گئے. کھنبری کے علاقے میں سیلاب نے تباہی مچائی. اسی طرح ہم ضلع گیزر کی بات کریں تو اشکومن، ایمے، دھرمندر، اسی طرح یاسین کے اندر اور دیگر جگہوں پر لوگوں کے کھیت اور دیگر جو زمینیں ہیں وہ اس کی نظر ہوئی. گلگت میں ہم بات کریں تو سکارکوئی، بسین، اس کے ساتھ ساتھ گورج گلوٹ اور دیگر کچھ مقامات ضلع نگیر کے ہوپر اور شامن کا علاقہ سیلاب کی وجہ سے متاثر رہا. تو اس تمام صورتحال کے بعد نہ صرف بہت سارے یا سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے بلکہ انفراسٹرکچر بھی بہت بری طریقے سے متاثر ہوا. جہاں ہم سینکڑوں لوگوں کے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، وہیں پہ ہزاروں لوگ بھی متاثر ہوئے. اس طرح کی آپ کے واٹر چینلز تباہ ہو گئے، آپ کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی وجہ سے آپ کو الیکٹریسٹی کرائسس کا سامنا رہا، روڈز بلاکیج کی وجہ سے فوڈ کی جو ضرورت تھی فوڈ ان تک نہیں پہنچا، فوڈ کرائسس پیدا ہو گئے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کیش میں جو پچھار نالے میں جو مسلسل سیلاب آ رہا ہے جس کی وجہ سے بڑے ٹرکس نہیں آ سکتے یا ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کم ہو رہی، جس کی وجہ سے یہاں آٹے کا بحران پیدا ہو رہا ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں الخدمت فاؤنڈیشن نے فرسٹ ڈے سے ہم ہر جگہ ہم نے کوشش کی، ہم سب سے پہلے پہنچے، داد رسی کریں، لوگوں کی امداد کریں. ہم نے کئی مقامات پر 7-8 دفعہ بھی ریلیف ایکٹیویٹیز کی ہیں اور ابھی بھی ہماری ریلیف ایکٹیویٹیز جاری ہیں اور ہمارے میڈیکل کیمپس بھی لگ رہے ہیں، ہمارے فوڈ پیکیجز بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، کچن سیٹس بھی NFIs جس کو کہا جاتا ہے، ٹینٹس، ترپلین شیٹس، اس کے ساتھ ساتھ ونٹر جو پیکیجز ہیں یا ونٹر کے استعمال کی چیزیں. ظاہر ہے آگے ونٹر آ رہا ہے تو الخدمت نے ایک اور کام یہ بھی کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو متاثرہ لوگ ہیں، جو سردیوں کے آمد ہے اور بالائی علاقوں میں زیادہ تر لوگ متاثر ہیں اور سردیوں میں مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹینٹس میں ان کی زندگی بہت مشکل ہونی ہے. تو ہم ان کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کریں اس پہ ہم نے منصوبہ تیار کر لیا ہے. گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو گھر بنا کر دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. جی ناظرین، یقیناً ملک کے باقی علاقوں کی طرح گلگت بلتستان بھی طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ اب تک متاثر چلا آ رہا ہے. پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں اس وقت پریس کلب سینٹرل پریس کلب گلگت میں موجود ہوں. صدر خورشید احمد کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. صدر صاحب، اس وقت گلگت بلتستان کو درپیش جو مسائل ہیں، اگر ہم فلڈ کے حوالے سے بات کریں، باقی جو ایشوز ہیں عدالتوں کے حوالے سے بھی یقیناً ایشوز موجود ہیں، تو ان تمام تر ایشوز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ عیسیٰ صاحب. سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ اس وقت آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو اثرات، موسمی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ گلگت بلتستان پہ پڑ رہا ہے. حالیہ جو سیلاب کی وجہ سے بہت سارے گاؤں تباہ و برباد ہوئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. وہاں پہ عوام جو ہے وہ بے یار و مددگار امداد کی تلاش میں یا امداد کے انتظار میں آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے اہم ایشو تو اس وقت ان کی ریہیبلیٹیشن کا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے، NGOs کی طرف سے مقدور بر کوششیں تو ہو رہی ہے لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ سے چھت مہیا ہو سکے.
اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے گلگت بلتستان میں بجلی کے کرائسس کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو سردیاں قریب آتی جا رہی ہیں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور سردیوں میں 10 سے 12 گھنٹے اور پھر کبھی ایک بار تو 24 گھنٹے تک کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جس کے لیے ابھی سے اگر انتظامات نہیں کیے گئے تو میرا خیال ہے کہ جنوری فروری میں لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ عدالتی حوالے سے کہیں تو پچھلے تقریباً 10 سے 15 سال ہو چکے ہیں سپریم اپیلٹ کورٹ جو گلگت بلتستان کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ادارہ ہے انصاف کے حوالے سے، وہاں پہ ججوں کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے 20 سالوں سے قتل، اقدام قتل اور دیگر جو اپیلیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور ایسے جو ملزمان بھی ہیں جن کو لوور کورٹ سے 14 سال 15 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، وہ 14-15 سالوں سے اپنے اپیلوں کی سماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سپریم اپیلٹ کورٹ جو انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے، وہاں پہ ججوں کی تقرری عمل میں لائے جائے، لیکن تاحال اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، جو ایک میرے نزدیک ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ اسی طرح جو ہمارے چیف کورٹ ہے وہاں بھی ججوں کی کمی کا مسئلہ ہے، اب جا کے بڑی مشکل سے سمری گئی ہے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں شاید 3-4 جج اپائنٹ ہو جائیں اور یہ مسئلہ وہاں ہوگا۔ لوور کورٹس میں یہ ہے کہ 20-20 30-30 سالوں سے جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ چلے آ رہے ہیں، اور ججوں کی کمی کی وجہ سے ایک کیس جو ہے 10 سے 15 سال تک چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سفر ہوتے ہیں۔ اچھا، یقیناً صدر گلگت پریس کلب خورشید احمد صاحب نے تمام تر مسائل پر نہ صرف طائرانہ نظر ڈالنے کی کوشش کی بلکہ تفصیلاً بتا دیا کہ گلگت بلتستان میں کی عدالتیں جو ہیں وہ ججوں کی راہ تک رہی ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے ججز کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو انصاف کے حصول میں دشواریوں کا سامنا ہے، اور یقیناً اس وقت بار اور بینچ کے اندر خاصی بے چینی اس حوالے سے پائی جا رہی ہے، اور باقی سٹیک ہولڈرز بھی اس تمام تر صورتحال سے دو چار چلے آ رہے ہیں۔ اور یقیناً باقی جو پاور کے حوالے سے صدر صاحب نے بات کی، اور جو فلڈ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، اس پر بھی یقیناً صوبائی حکومت سمیت وفاقی حکومت کو بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت گلگت کے جو شہری ہیں ان کو جو بڑے مسائل فیس کریں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چونکہ بازار میں بیٹھے ہیں اور تاجر برادری کی طرف سے ہم بات کر رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر پچھلے 3 سال سے جس طرح ہم جو تاجر برادری ہے کووڈ کی وجہ سے، اس کے بعد یہ جو ڈالر کی وجہ سے جس طرح ہم متاثر تھے، اس کے بعد تو حکومت کو چاہیے تھا کہ ان تاجر برادری کو فیسیلیٹیٹ کرتے، ان کے لیے کوئی ایسی سکیم لاتے، ان کو کچھ کاروبار کے لیے بہتر مواقع فراہم کرتے ہیں، جس سے اکانومی بھی ہمارے علاقے کی بھی بڑھتی، ہماری بھی بڑھتی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تاجروں کو اٹھانے کے بجائے تاجروں کو گرانے میں لگی ہے، تاجروں کا استحصال کرنے میں لگی ہے۔ اور بدقسمتی سے دیکھیں ابھی جو ایک ٹیکسز کا نظام ابھی شروع ہوا ہے گلگت بلتستان کے اندر، دیکھا ہوگا کل کچھ چیزیں منظر عام پر بھی آئی ہے۔ جو حکومتی وزراء ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ جو ریونیو ایکٹ ہے اس میں عوام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ جو باہر سے سرمایہ دار ہیں جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں ان کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ جبکہ آپ کے سامنے کل جو ایک لسٹ شائع ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے ایک عام پبلک، جو عام بندہ، جو غریب بندہ ایک ڈومیسائل بنانے کے لیے جاتا ہے، اس کی فی 10 روپے تھی، اس کو بڑھا کے 100 روپے کر دیا۔ رجسٹری وغیرہ جو عام روٹین کا معاملہ ہوتا ہے غریب لوگوں کا، اس کے اوپر انہوں نے فیس چڑھا دی۔ ایون یہاں تک کہ کسی بندے نے اپنی کوئی گائے بیچنی ہے، ان سے 10,000 روپے سے پہلے این او سی لینی ہے 10,000 روپے کی، اس کے بعد وہ اپنی گائے یا جو بکری ہے وہ فروخت کر سکے گا۔ تو یہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے؟ یہ عوام سے لینے کے چکر میں ہے۔ اور ابھی جو ٹیکس کا مسئلہ ہے تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ویسٹ مینجمنٹ کے نام پہ فی دکان سے ہم 200 500 400 لے لیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب پہلے آپ تاجر برادری کے لیے کچھ کریں، ان کو بزنس کے مواقع فراہم کریں، ان کے لیے کچھ سہولیات دے دیں، اس کے بعد اگر آپ جائیں گے تو کوئی تاجر مانے گا بھی۔ آپ ایک طرف سے ان کا گلا دبا رہے ہیں اور دوسری طرف سے ان کے جیب میں اگر 2-4 روپے ہیں وہ بھی نکالنے کے چکر میں ہیں، تو یہ کسی کی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ہر مارکیٹ کے اندر گلگت کے اندر آپ جہاں پر بھی جائیں، ہر مارکیٹ کا اپنے صفائی کے لیے بندہ رکھا ہوا ہے، چکداری کے لیے اپنا بندہ رکھا ہوا ہے، اس کو وہ باقاعدہ جو مارکیٹ کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ مل کے اس کو پے کرتے ہیں۔ تو یہ اب ویسٹ مینجمنٹ کے نام پہ دکانداروں سے کس
किस चीज़ का भत्ता ले रहे हैं हमें नहीं पता। हम तो इस टैक्स को हम भत्ता समझते हैं और हम इस टैक्स के किसी सूरत भी फेवर में नहीं है कि बल्तिस्तान में गर्मियों में कम से कम कोई लोड शेडिंग नहीं होती थी। इस साल आपने देखा जिस तरह की लोड शेडिंग और जिस तरह की जो है वो हुई। अब सर्दियों में फिर क्या होगा, वहीं 1 घंटे या 2 घंटे की लाइट आती है वो भी नहीं आएगी, 1 घंटा आएगी, उसके बाद फिर 1 महीने बाद कहेंगे जी हमें तो बिजली पूरी करने के लिए हमें रेंटल जो है ना उसके ऊपर जाना है। फिर 25 जनरेटर पिछली दफ़ा लेके आए, 1.5 अरब रुपए का नुकसान किया और अभी फिर 1.5 अरब रुपए या 2 अरब रुपए लगा के अपने किसी को ठेका दिलवाएंगे अपने 2-4 बंदों को नवाजने के लिए, उनकी कमीशन के लिए। ये लोग फिर इस तरह का कोई हरबा करेंगे आवाम के जेब से निकालना। और इन्होंने दूसरी बात, बिजली यहाँ पे इन्होंने तकरीबन 100% से ज़्यादा महंगी कर दी है, स्पेशली कमर्शियल लाइनें जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी हैं। शुक्रिया ईसा भाई आपका कि आपने हमेशा ताजर बरादरी के मसाइल और इलाक़े के मसाइल आपने उजागर किया है। सफाई के हवाले से मैं बात करूंगा कि इन लोगों ने टैक्सेस की बात किया। अगर आपका कैमरा जो है ना ये मार्केट दिखाए तो इस वक्त हम जो है ना इस वक्त अलग एक्स्ट्रा पैसे हम दे रहे हैं और वो बंदा हमारा आ रहा है सफाई कर रहा है। दूसरा बाज़ार में जो है ना ये लोग सफाई के नाम पे फीस ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमने जहाँ तक पता किया पूरे पाकिस्तान में सफाई के नाम पे कहीं भी पैसे नहीं ले रहे। तो हुकूमत कम से कम जैसा कि ज़हीर भाई ने कहा था कि पहले हमें फैसिलिटेट तो कम से कम करे ना। किसी भी जो है ना दुकानदार को अभी तक इन लोगों ने कोई फैसिलिटेट नहीं किया। अगर हम मोटरसाइकिल हमारी चोरी होती है तो सिक्योरिटी कैमरे ठीक नहीं है। जब हम रोड पे बात करते हैं तो रोड पे पानी जमा होता है, वो सिस्टम ठीक नहीं है। दूसरा कि ये नदी नालों में बारिशें हो गई है, इनकी गंदगी और इनके सिस्टम आप देखोगे तो आप बिल्कुल लोगों खुद इस दफ़ा लोग हैरान हो गए। और ताजिर बरादरी ने हमेशा हुकूमत का शाना बशाना करी है। ये हुकूमत जो है ना उसके पीछे जो है ना रीढ़ की हड्डी की तरह में हम ताजिर बरादरी जो है ना जितना ये सैलाब मुतासिरीन के लिए हमने काम किया, इससे पहले भी किया था, अब भी हम कर रहे हैं। तो कम से कम हुकूमत को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत उसके बावजूद हमसे टैक्स ले रही है तो ये मैं कह रहा हूँ इस पर नज़रसानी करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान में हमने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हमने बात की और गिलगित के शहरियों को इस वक्त किस तरह के मसाइल का सामना है यकीनन उन्होंने अपने मसाइल अपने ज़बानी उन्होंने बताने की कोशिश की, उजागर करने की कोशिश की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ इशूज़ को सामने लाने की कोशिश की। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर सूबा मुल्क को शाद और आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।